بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم نماز کو احادیث کی روشنی میں پڑھ رہے تھے. 2 رکعتیں مکمل پڑھ لی. آگے وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فقط سورہ فاتحہ پڑھے گا. اس کے لیے حدیث مبارکہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، اخیر رکعتوں میں پیغمبر علیہ السلام فاتحۃ الکتاب پڑھتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اب جب ہم چوتھی رکعت ہو یا 3 رکعتیں ثلاثی مغرب ہو، وہ چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے سے جب فارغ ہوں گے، رکوع سجدہ قومہ یہ سیم وہ جو پہلی رکعتوں ہم نے تفصیل سے پڑھا اسی طرح ہوگا. اور فرمایا جلس فی الاخیرۃ کما جلس فی الاولی، اور جب دوسرے سجدے سے فارغ ہو جائے گا تو اسی طرح ہی بیٹھے گا جس طرح پہلے قاعدے میں بیٹھا تھا، یعنی یفترش رجلہ الیسریٰ ویقعد علیہا، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے گا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا. عورت یہاں پر تورک کرے گی. پوری تفصیل آپ پیچھے والی جو ہماری کلاس ہے اس میں سن لیں گے. دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر وہ زمین پر بیٹھے گی. اور اس کے بعد وَيَتَشَّهَدُ، اور تشہد پڑھے گا. جس طرح ہم تشہد پڑھ رہے تھے، پہلے ہم نے پڑھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد، وہی سیم احادیث سے ثابت، وہی حدیث مبارکہ وہاں مذکور ہے. اس کے بعد وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھے گا. اب یہ درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور درود شریف کے متعلق حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسلم علیک وکیف نصلی علیک. آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہم آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں لیکن درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد ودعا بما یشبہ الفاظ القرآن والادعیۃ الماثورۃ، فرماتے ہیں پھر اس طرح کی دعا کرے گا جو قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو یا احادیث منقولہ ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو. جیسے مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا علمنی دعاء ادعو بہ فی الصلاۃ، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس طرح اگر یہ دعا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ مبارک دعا پڑھ لے. اس میں فرماتے ہیں ولا یدعو بما یشبہ کلام الناس، اس طرح کی دعا نہ کرے جس میں لوگوں سے سوال کیے جاتے ہیں، جیسے مثلا اللہم زوجنی فلانتاً، اس طرح کا معاملہ نہیں، بلکہ اس طرح کا معاملہ ہو جس میں اللہ کی ذات سے ہی مانگنا ہو اور الفاظ مبارکہ بھی کوشش کی جائے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ موافقت رکھتے ہوں. جیسے میں نے یہ دعائیں عرض کر دی. اس کے بعد ثم یسلم عن یمینہ فیقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دائیں طرف سلام کرے گا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب دائیں طرف سلام کرے تو اس وقت
ونواب التسلیم الاولی من علی یمینہ من الرجال والنساء والحفظہ، دائیں طرف جتنے نمازی ہیں اگر امام صاحب اس طرف ہے تو اس کی بھی نیت کرے، اسی طرح حفظہ جو حفاظت والے فرشتے ہیں ان کی بھی نیت کرے، اور اسی طرح وان یساری مثل ذالک، بائیں طرف بھی یہی طریقہ اور اسی طرح نیت کی جائے گی۔ اس کے لیے حدیث مبارکہ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ حتی یری بیاض خدہ الایمن، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سلام پھیرتے تھے اور اس طرح اپنا چہرہ مبارک دائیں طرف موڑتے تھے کہ دایاں رخسار مبارک نظر آتا، وان یساری حتی یری بیاض خدہ الایسر، اور بائیں طرف اس طرح اپنا چہرہ مبارک موڑتے تھے کہ بایاں رخسار مبارک نظر آتا تھا، اور اس طرح منفرد ہے تو وہ دائیں اور بائیں طرف فرشتوں کی نیت کر لیں گے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین وغیرہ، حفاظت کے فرشتے وغیرہ، اور اس طرح والامام ینوی بالتسلیمتین، امام دونوں طرف دونوں مقتدیوں کی دونوں سائڈ دائیں طرف والے بائیں طرف والے ان کی نیت کرے گا۔ سلام، لفظ سلام چونکہ یہاں پر خروج بالسنی، ایسا کام جو نماز کے منافی ہو تو وہ کرنا ہمارے ہاں فرض ہے، اور اس طرح السلام، لفظ سلام، اس سے نماز کو پورا کرنا واجب ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ یہ مسنون ہے۔ اس سے مطلب ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اتحیات پڑھ لے چکے، تشہد ہو گیا، اور حدیث مبارکہ میں اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک، لیکن اس کے بعد اگر خروج بالسنی نہ ہوا تو سمجھ لو کہ نماز میں ایک واجب رہ گیا، اور اس وجہ سے کیا ہے وہ واجب کے بغیر نماز مناسب نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔